السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا شوہر پولیس میں کانسٹیبل تھا، ڈاکوؤں سے مقابلے میں شہید ہو گیا۔ میں ابھی عدت میں تھی کہ مکان مالک نے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ میں اس کی پینشن کے لیے در در بھٹک رہی تھی، تبھی ایک اعلیٰ افسر پولیس نے مجھے اپنے ساتھ رات گزارنے کی پیشکش کی۔ میں یہ سن کر زیادہ روتی ہوئی گھر واپس لوٹی تو میری 7 سالہ بیٹی جان لیوا بخار میں مبتلا تھی۔ میں آدھی رات کو روتے ہوئے مصلے پر بیٹھی تھی جب ہی دروازے پر دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے شوہر کا قاتل۔ میرا نام بانو ہے، اور میری زندگی کی وہ کہانی ہے جو اکثر عورتیں سناتی نہیں بلکہ چھپا لیتی ہیں، کیونکہ دکھ کا اظہار بھی اب لوگوں کا تماشا لگتا ہے۔ میرے شوہر کا نام سلیم تھا، وہ پولیس میں کانسٹیبل تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تب ہی سے مجھے اپنے نصیب پہ فخر ہوا کرتا تھا۔ سب کہتی تھیں کہ پولیس والا ہے تو کیا ہوا، کانسٹیبل ہی ہے، کوئی ایس پی یا ڈی ایس پی تھوڑی ہے۔ لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، کیونکہ وہ ایماندار تھا، وہ بہادر تھا، وہ سیدھا تھا، وہ محنت کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے عزت دیتا تھا، وہ مجھ سے مشورہ کرتا تھا، وہ میرے بچوں سے محبت کرتا تھا، وہ ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کے دعا دیتا تھا۔ ہم غریب تھے، بہت کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، لیکن جتنا تھا اس میں دلوں کا سکون تھا۔ جب ہماری پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے کہا، بیٹی رحمت ہوتی ہے، لوگ بیٹے کے لیے ترستے ہیں، لیکن مجھے رحمت ملی ہے۔ میں نے جب اسے گود میں دیا تو وہ روتے روتے ہنسنے لگا اور کہا، بانو، یہ میری دنیا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا۔ میرے شوہر نے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک اور بیٹی ہوئی جو سب کی لاڈلی بن گئی، خاص طور پر اپنے باپ کی۔ وہ جب بھی گھر آتا سب سے پہلے اسے گود میں اٹھاتا، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا، چاہے ایک چاکلیٹ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ گھر میں داخل ہوتا تو سب بچوں کی دوڑ لگ جاتی، بیٹیاں باپ کی باہوں میں چھپ جاتی اور بیٹا اس کے جوتے اتارتا۔ زندگی ٹھیک جا رہی تھی، روز کے خرچے، مہنگائی کی مار، بجلی کے بل، اسکول کی فیس، اور کبھی کبھار بیماریاں، لیکن ہم خوش تھے کیونکہ ہم اکٹھے تھے۔ لیکن پھر ایک دن وہ وقت آیا جو میری ہستی مسکراتی دنیا کو اجاڑ گیا۔ میرے شوہر کی ڈیوٹی ایک اسکول کے باہر لگائی گئی تھی، جہاں کسی نے مخبری کی کہ وہاں ڈاکو آ سکتے ہیں تاکہ بچوں کو اغوا کر سکیں یا پیسوں کے لیے کوئی گندا کھیل کھیل سکیں۔ میرے شوہر نے جیسے ہی دیکھا کہ 4 مشکوک لوگ اسکول کے پاس آ رہے ہیں تو اس نے فوراً الرٹ کر دیا، لیکن جب تک مدد پہنچی تب تک ان لوگوں نے اسکول میں گھسنے کی کوشش کی اور میرے شوہر نے اکیلے ان کا مقابلہ کیا۔ اس نے اسکول کے دروازے بند کروا دیے، وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا، اور جیسے ہی ان میں سے ایک نے اسکول کے گیٹ پہ قدم رکھا وہ آگے بڑھا اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ فائرنگ ہوئی، بچے چیخنے لگے، لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، لیکن میرا شوہر ڈٹا رہا۔ اس نے ایک ڈاکو کو گولی مار کر گرا دیا، دوسرے کو زخمی کیا، لیکن تیسرے نے اس پہ پیچھے سے وار کیا اور وہ زمین پر گر گیا۔ پولیس پہنچی، ڈاکو بھاگ گئے، اسکول کے بچے بچ گئے، مگر میرے شوہر کی جان نہ بچ سکی۔ اسے اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا۔ اور پھر میرے دروازے پر وہ اطلاع آئی جس نے میری دنیا بدل دی۔ وہ شام کبھی نہیں بھولتی، وہ لمحہ کبھی نہیں مٹتا جب دروازہ کھلا اور وردی والے 2 افسر میرے سامنے کھڑے تھے۔ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے صرف اتنا پوچھا کہ کیا وہ بچ گیا، تو ایک نے نظریں جھکا لی اور دوسروں نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، بہن جی وہ شہید ہو گیا۔ شہید کا لفظ بڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں بہت عزت ملتی ہے، لیکن اس لمحے مجھے صرف یہ لگا کہ میرا سب کچھ چلا گیا۔ میری چھوٹی بیٹی جو صرف 14 مہینے کی تھی، وہ ہر روز اپنے ابو کی وردی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلایا کرتی تھی، اب خاموش ہو گئی تھی۔
میرے پاس کچھ نہ بچا تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی دنیا سے چلے گئے تھے، بھائی بہن اپنے گھروں میں تھے، اور رشتہ دار صرف جنازوں پر آتے ہیں۔ میں نے بہت رویا، بہت تڑپی، بہت دعائیں کی، لیکن ایک حقیقت سامنے تھی کہ وہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ اب عدت شروع ہو گئی تھی اور میں ایک گوشے میں بیٹھ گئی تھی۔ میری بڑی بیٹی اتنی سمجھدار تھی کہ مجھے پانی دے دیتی، چولہا جلا لیتی، کپڑے طے کر لیتی۔ وہ بچی تھی، لیکن اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا، کیونکہ ہم عورتوں کو زندگی سکھاتی نہیں کہ مجبور کرتی ہے کہ خود سیکھ لو، کیونکہ اگر تم گرو گی تو تمہیں کوئی نہیں اٹھائے گا۔ اور ہمارے گھر میں کسی مرد کا آنا جانا نہیں تھا۔ میرے شوہر کے بعد وہ دروازہ بس بند ہو گیا تھا، بس بچوں کے قدموں کی چاپ باقی تھی، اور میری تنہائی کا سفر شروع ہو گیا تھا۔ میرے پاس تھوڑے بہت پیسے بچے تھے، جنہیں میں ہر دن گن گن کے رکھتی تھی، جیسے کوئی اپنی سانسیں گن رہا ہو۔ میں روز یہی سوچتی تھی کہ جب یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ بچوں کے پیٹ کا کیا ہوگا؟ گھر کا کرایہ کیسے دوں گی؟ بجلی، گیس، اسکول، دوائی، کچھ بھی تو نہیں بچے گا۔ ابھی انہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی کہ میری بڑی بیٹی میرے پاس ایک پرچہ لے کر آئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ اماں، مکان مالک کا نوٹس ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نوٹس لیا۔ میں اتنا تو پڑھ سکتی تھی کہ سمجھ لوں کیا لکھا ہے، اور اس میں یہی لکھا تھا کہ چونکا پچھلے 2 ماہ کا کرایہ ادا نہیں کیا گیا اور اب تیسرا مہینہ شروع ہونے والا ہے، لہٰذا براہ کرم گھر خالی کر دیا جائے۔ میں نے سر پکڑ لیا، میرا جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ میری بیٹی خاموش تھی، وہ بس مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ اماں اب کیا ہوگا۔ میرے آنسو اندر ہی کہیں رک گئے، کیونکہ ماں کے آنسو باہر نہیں گرتے، اندر بہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ کچھ نہ کچھ کریں گے، اللہ بڑا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن اندر سے میں بہت ٹوٹ چکی تھی۔ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ میرے شوہر کی قربانی کے بدلے ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیا جائے گا، شاید کوئی گھر بھی دیا جائے گا، لیکن وہ محض الفاظ تھے، کاغذوں کی سیاہی تھی، حقیقت کی زمین پر کچھ نہ اترا۔ اور اس کی پینشن کا جو کہا گیا تھا وہ بھی تبھی ممکن تھا جب میں خود جا کر چکر کاٹتی، سفارشیں کرواتی، کاغذ جمع کرواتی، تصدیقیں کرواتی، دستخط کرواتی۔ اور جب ایک عورت اکیلی ہو جائے تو ہر دروازے پر سوال بنتی ہے۔ میں روز یہی سوچتی کہ اللہ کی ذات سے امید ہے سب کچھ بہتر ہوگا، لیکن ہر دن ایک نیا دھکا دیتا، ہر راستہ ایک نیا موڑ دکھاتا، اور پھر بھی کوئی اختتام نہ ہوتا۔ میں نے ہار نہیں مانی، لیکن ہر در پر جا کر یہی سنا کہ کام جاری ہے، کچھ وقت لگے گا۔ ایک دفتر سے دوسرے دفتر، ایک میز سے دوسری میز، ایک کلرک سے دوسرے افسر، سب اپنی دنیا میں مصروف تھے، اور میں اپنی دنیا کے لیے بھاگ رہی تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ ایک افسر ہے، محمد جبار نام ہے، وہ بہت رحم دل ہے، اگر اس کا دل پگھل گیا تو ایک دستخط سے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر وہ نہ مانا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا پھر تو ضرور جاؤں گی، مجھے اس سے ملنا ہے، شاید اللہ نے میرے لیے اسی کا دل چنا ہو۔ میں اس کے دفتر پہنچی تو اس کے سامنے والے ہال میں بیٹھ گئی۔ وہاں ریسیپشن پہ بیٹھے لڑکے نے کہا بہن جی تھوڑی دیر بیٹھیں، اندر سے بلایا جائے گا، اور میں بیٹھ گئی۔ شاید آدھا گھنٹہ، شاید 1 گھنٹہ، اور پھر وقت جیسے رک گیا ہو۔ 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے ہو گئے، میں وہیں بیٹھی رہی، ایک کرسی پہ، جیسے میرے جسم نے وہیں جڑیں پکڑ لی ہوں۔ میرے ہاتھ میں میرے شوہر کا شناختی کارڈ تھا، اور دوسرے ہاتھ میں اس کی شہادت کی رپورٹ۔ میری گود میں میرے آنسو تھے اور میری دعائیں تھیں۔ میری بیٹی گھر پر اکیلی تھی، 2 چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ اسے ماچس جلانا نہیں آتی تھی، لیکن ماں کا انتظار کرنا سیکھ گئی تھی۔ وہ میرا فون دیکھتی ہوگی کہ کب کال آئے گی، کب اماں واپس آئیں گی، اور میں اندھیرے میں بیٹھ کر یہی سوچتی رہی کہ شاید اب ملنے کا وقت آ گیا ہوگا۔
اتنا انتظار کر لیا ہے تو اب ملاقات کر کے ہی جاؤں گی، کیونکہ خالی ہاتھ جا کر بچوں کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گی اور ان کے دل میں یہ کیسے بٹھاؤں گی کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور کوئی ایک دن ہماری بھی سنے گا اور ہمیں بھی وہ دے گا جو باقیوں کو ملتا ہے۔ بالآخر اس نے مجھے اندر بلا ہی لیا، اور جب میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ میرے ذہن میں وہ خیال آیا جو ایک ایماندار افسر کا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ میری سوچ سے بالکل مختلف نکلا۔ وہ ایک بڑی عمر کا شخص تھا، موٹے سے پیٹ والا، کالا رنگ، سخت چہرہ، جیسے ہر وقت غصے میں ہو، ماتھے پر بل اور چہرے پر جھائیاں جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ شاید کبھی مسکرایا ہی نہ ہو۔ سامنے ٹیبل پر کھانے کے بچے ہوئے برتن رکھے تھے جن سے تیل ٹپک رہا تھا، اور کچھ ہڈیاں بھی تھیں جو اس نے بڑی بے دردی سے چھپائی ہوں گی۔ وہ بھی ہاتھ صاف کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، اس نے مجھے ایک نظر دیکھا اور کچھ لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، اور پھر بڑے عجیب سے انداز میں کہنے لگا، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اتنی خوبصورت بیوی تھی، تم اس کی بیوی ہو؟ میں حیرت میں ڈوب گئی، کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، جی کیا مطلب؟ تو اس نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، میرا مطلب ہے کہ تمہارا شوہر تو خود اتنا جوان نہیں لگتا تھا اور تم اتنی جوان ہو، بڑی غلطی ہو گئی اس کی۔ تو میں نے دل پر پتھر رکھ کے جواب دیا کہ چاہے مرد جوان ہو یا بوڑھا ہو، اگر وہ وفادار ہو، سچا ہو تو عورت کا سہارا ہوتا ہے، اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو عورت اکیلی رہ جاتی ہے، اور یہی میری کہانی ہے۔ اس نے سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نے پوچھا کہ بچے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 3 ہیں، بیٹا ہے مگر ابھی چھوٹا ہے، صرف 7 سال کا ہے، اور 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ مکان مالک کا نوٹس آ چکا ہے، گھر کا کرایہ ادا نہیں کر سکی، پینشن کی فائل کئی دنوں سے لٹکی ہوئی ہے۔ میرے شوہر کی شہادت کے بعد حکومت نے 1 کروڑ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ملا۔ میں نے جب اپنی تمام مجبوریاں اس کے سامنے رکھ دی تو اس نے ایک گہری سانس لی اور کہا، بہن کیا کریں، ہم بھی مجبور ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ایک دستخط کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر اپنے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ لا کر کہا، دستخط تو میں کر دوں گا، لیکن مجھے کیا ملے گا؟ میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گئی، مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی رسمی بات ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ آپ جتنی چاہیں کمیشن لے لیجیے گا، میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ کچھ لوگ اپنا حق لینے کے لیے بھی کمیشن دیتے ہیں، تو میں بھی دے دوں گی۔ اس نے زور سے کہکا لگایا اور کہا کہ پولیس والے کو رشوت دو گی بہن؟ میں نے گھبرا کر کہا، نہیں نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ تو اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ چپ ہو جاؤ بی بی، ہم تمہیں کچھ کہہ نہیں رہے۔ پھر اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور کہا کہ مجھے کمیشن نہیں چاہیے، وہ سب بات کی باتیں ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ دکھ بھری زندگی کچھ لمحوں کے لیے رنگین ہو جائے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ تو اس نے مجھے بہت دھیرے سے کہا کہ بس ایک رات کا مہمان بنا لو، خدمت کا موقع دے دو، اپنے فارم ہاؤس پر چلیں گے، تم بھی خوش ہو جاؤ گی اور میں بھی۔ میں سن ہو گئی، جیسے میرے کانوں میں سیسا بھر گیا ہو۔ مجھے اس کی بات کی سنگینی کا پورا اندازہ تھا، اور اس کا انداز اتنا معمولی تھا جیسے کوئی مجھے پانی پلانے کا کہہ رہا ہو۔ لیکن وہ کیا مانگ رہا تھا؟ وہ تو صرف میں جانتی تھی۔ وہ میری عصمت کا سودا کر رہا تھا، اور میں جو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھی اس کے کپڑوں سے لپٹ کر روتی تھی، جو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی قبر پر گھنٹوں بیٹھتی تھی اور بچوں کو روز اس کی تصویر دکھا کر دعائیں دیتی تھی، اس دن ایک لمحے کے لیے لگا جیسے زمین مجھے نکل جائے یا آسمان ٹوٹ پڑے۔ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا اور کوئی شخص میرے ساتھ ایسی بات کرتا تو وہ اس کا منہ توڑ دیتا۔ میں نے اپنے آنسو ضبط کیے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں بھوک سے مر جاؤں گی، میرے بچے فاقوں سے مر جائیں گے، لیکن میں تم جیسے درندے کے ساتھ ایک لمحہ نہیں گزاروں گی۔
اور اپنے اس شوہر سے کبھی بے وفائی نہیں کروں گی جس کی قبر کی مٹی ابھی تک سوکھی بھی نہیں ہے۔ اس پر اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور کہا کہ جا بی بی، دفع ہو جا یہاں سے، پھر میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیرا کام ہوتا ہے یا نہیں۔ ساری عمر تھانوں کے چکر لگا لے، تیرے پیسے نہیں نکلنے۔ اس نے کہا کہ تیرا شوہر بھی ایسا ہی تھا، رشوت نہیں لیتا تھا، بڑا ایماندار بنتا تھا۔ اب دیکھ، وہ گیا دنیا سے خالی ہاتھ اور تو رہ گئی اکیلی۔ اگر اس نے رشوت لی ہوتی تو آج تیرے پاس کچھ ہوتا، آج اس کی بیوی ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ میں سن بیٹھی رہ گئی، کچھ کہہ بھی نہ سکی، کچھ جواب بھی نہ دے سکی، بس اٹھ کر وہاں سے چلی آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میرے رب، میں کہاں جاؤں، کس کے آگے روؤں؟ اور پھر میں گھر آئی۔ میری بیٹی دروازے پہ کھڑی تھی، پریشان تھی۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ سب سمجھ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ آخری پیسے بچائے تھے ان سے بچوں کے لیے 2-3 روٹیاں اور تھوڑا سا سالن خریدا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ بیٹا کھا لو۔ پھر میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی، جائے نماز بچھائی اور روتی رہی۔ میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں نے کہا، یا اللہ، میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا، میں نے تو بس اپنے حق کے لیے آواز بلند کی تھی اور جواب میں یہ ذلت ملی۔ میں نے اپنے شوہر کی قبر کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو، آج تمہاری بیوی کو کیسے پرکھا جا رہا ہے، اور تم ہوتے تو کبھی یہ نہ ہونے دیتے۔ میں سجدے میں گری رہی اور روتے روتے وہیں سو گئی۔ میرے آنسو میری چادر میں جذب ہو گئے اور رات گزر گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، لیکن میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا، کچھ مر گیا، اور شاید وہ امید بھی جو کبھی مجھے زندہ رکھتی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھ سے پہلے اٹھ جایا کرتی تھی اور میرے ساتھ چھوٹے بہن بھائیوں کو جگاتی تھی، مگر آج اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آگ کی طرح گرم تھا۔ میں گھبرا گئی، دل جیسے حلق میں آ گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ گھر میں دوائیوں کا جو چھوٹا سا ڈبہ رکھا تھا، اس میں سے بخار کی ایک پرانی گولی نکالی اور اسے دے دی، لیکن بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں کبھی پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ہاتھوں پہ رکھتی، کبھی سر پر ٹھنڈی پٹیاں کرتی، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے اس کے جسم کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں تاکہ کچھ تو بہتری ہو۔ میں نے بیٹی کو چادر میں لپیٹا اور اسے گود میں اٹھا کر محلے کے قریبی کلینک پر لے گئی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے دیکھا اس نے فوراً پرچی بنائی اور کہا کہ پہلے فیس دو، پھر چیک اپ ہوگا۔ میں نے لجاجت سے کہا کہ میرے پاس ابھی فیس نہیں ہے، صرف دعا دے دیں۔ وہ تب کر کہنے لگا کہ پھر یہاں کیوں لے کر آئی ہو، یہ کوئی خیراتی جگہ نہیں ہے، کسی سرکاری ہسپتال چلی جاؤ۔ میں نے سر جھکا لیا اور بیٹی کو لے کر واپس آ گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے بسی اتر آئی تھی کہ اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اپنی بیٹی کا علاج فوراً کروا لیتی۔ اب تو بس اللہ ہی ہے جس کے در پر جا سکتی ہوں۔ گھر آ کر پھر وہی ٹوٹکے شروع کیے، پٹیاں کرتی رہی، پانی پلاتی رہی، دعائیں کرتی رہی، اور آخر کار جائے نماز بچھا کر سجدے میں جا گری کہ یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے تیرے، میں تیری بندی ہوں، مجھ پر رحم فرما اور میری بیٹی کو شفا دے۔ مجھے جب بھی کوئی دکھ، کوئی مصیبت آئی، میں تیری طرف ہی پلٹی ہوں اور تو نے ہمیشہ میری سن لی ہے، آج بھی میری فریاد سن لے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھتی جاتی اور دعا کرتی جاتی۔ اس کی چھوٹی سی سانسیں میری ہر آہ میں شامل ہو چکی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے سر اٹھایا اور دروازہ کھولا تو حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ سامنے 3 لوگ کھڑے تھے، ان میں سے ایک وردی میں نہیں تھا، لیکن شکل سے لگ رہا تھا کہ پولیس والا ہے، اور باقی 2 سر جھکائے کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، جی کیا بات ہے؟
اس آدمی نے کہا کہ بہن پریشان نہ ہو، ہم کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے، بس بات کرنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو اندر آ جائیں۔ میں نے کہا کہ آئیں۔ اس نے کہا کہ میرا نام جاوید ہے اور میں آپ کے شوہر کا ساتھی تھا، میں اسی تھانے میں کام کرتا ہوں جہاں پر آپ 2 دن پہلے آئی تھی، اور یہ دونوں نوجوان وہی ہیں جن کا بھائی وہ شخص تھا جس نے اسکول کے بچوں پر حملہ کیا تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ تو یہ میرے شوہر کے مجرم ہوئے، انہوں نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بہن، گھر گھر میں برے لوگ ہوتے ہیں لیکن ہر کوئی برا نہیں ہوتا، یہ دونوں اپنے بھائی کے کیے پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ وہ یہ سب کہہ رہے تھے کہ اچانک اس کی نظر میری بیٹی پر پڑی جو بستر پر پڑی تپ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا کہ اس سے کیا ہوا۔ میں نے روتے ہوئے بتایا کہ اسے بہت تیز بخار ہے اور میرے پاس دوا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس نے فوراً میرے قریب آ کر اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ بخار بہت تیز ہے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے اسے اسپتال لے کر چلتے ہیں۔ ان کے ساتھ گاڑی تھی، انہوں نے فوراً بیٹی کو اٹھایا اور مجھے کہا کہ ہمسائے کے گھر باقی بچوں کو چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلیں، ہم قریبی خیراتی اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے دونوں بچوں کو ہمسائے کے حوالے کیا اور ان کے ساتھ اسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کہ بخار بہت تیز تھا، اچھا ہوا وقت پر لے آئے، دوا دی، ٹیکا لگایا۔ کچھ دیر میں بیٹی کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی اور اسے ہوش آ گیا۔ میری آنکھوں میں شکر کے آنسو تھے، میں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ جب وہ تھوڑی سنبھلی تو ہم گھر واپس آ گئے۔ اب جاوید صاحب نے مجھے کہا کہ بہن اب کچھ ضروری بات کرنی ہے جس کے لیے ہم آئے تھے۔ میں نے کہا جی بتائیے کیا بات ہے۔ میرے دل میں ایک بار پھر عجیب سی بے چینی جاگنے لگی تھی کہ نہ جانے اب کون سا نیا معاملہ سامنے آنے والا ہے، لیکن اس بار ان کے انداز میں کوئی سختی یا غرور نہیں تھا، بلکہ دکھ تھا اور نرمی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتے ہوں جو میرے حق میں بہتر ہو۔ دوسرے آدمی نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ ہماری وجہ سے آپ کا جوان شوہر اس دنیا سے گیا، اسی لیے ہم آپ کو کچھ پیسے دینا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کیا آپ مجھے ایک قصاص دینا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قصاص نہیں، بس ہماری طرف سے آپ کی چھوٹی سی مدد ہے۔ ہم شرمندہ ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ شخص پیدا ہوا جو اتنی گہرائی تک گر چکا تھا، ہم اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جس کے ساتھ اس نے برا کیا ان کا تھوڑا فائدہ تو کر سکتے ہیں، اسی لیے یہ ہماری طرف سے۔ اس نے لفافہ میرے سامنے رکھ دیا جس میں شاید کوئی چیک تھا۔ میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، پر پولیس والوں نے مجھے کہا کہ آپ قبول کر لیں کیونکہ یہ قصاص نہیں ہے، آپ کی مدد ہے۔ میں چپ ہو گئی، دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ چیک پھاڑ کے ان کے منہ پہ دے ماروں، مگر دل میں کہیں ایک درد سا اٹھا جو میری بچی کے بخار میں جلتے جسم کی تپش سے جڑا تھا۔ میں خاموش ہو گئی کیونکہ خاموشی اکثر مجبوری کا لباس پہن لیتی ہے، اور یہی لباس میں نے اس وقت توڑ لیا تھا۔ پھر پولیس والے نے کہا کہ 2 دن پہلے وہ پولیس اسٹیشن آئی تھی اور محمد جبار کے آفس میں بیٹھی تھی، وہاں پر جو کچھ بھی ہوا اور جو کچھ بھی اس نے کہا وہ سب کچھ ہم نے سن لیا تھا اور CCTV کیمرہ میں ریکارڈ بھی ہو گیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا بہت نام بدنام کیا، اس نے پولیس والوں کا بہت نام خراب کیا ہے، اسی لیے ہم نے اس کے آفس میں ہڈن کیمراز لگوائے، کیونکہ یہ اکثر ہی ایسا کرتا ہے، لوگوں سے ناجائز مطالبے کرتا ہے، خواتین کو ہراساں کرتا ہے۔ بس اس دن بھی وہ سب کچھ ریکارڈ ہو گیا تھا اور ہم نے اس کی رپورٹ بنا کے اعلیٰ حکام کو پہنچا دیا۔ اب یہ جلد ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، لیکن ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا آپ کا کام نہیں ہونے دے گا، تو میں یہی بتانے آیا تھا اور اس شخص کو بھی ساتھ لایا تھا۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اکیلا نہیں جانا چاہتا، تم ساتھ چلو۔ تو میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کے شوہر کی پینشن بھی آپ کو ہی ملے گی اور انعام کے پیسے جو حکومت نے اعلان کیے تھے وہ بھی 1 مہینے کے اندر آپ کو مل جائیں گے، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو
تو آپ نے مجھے اپنا بھائی سمجھنا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں کیونکہ سلیم میرا بہت اچھا دوست تھا اور ایک بہادر انسان تھا۔ اس کے اندر اتنی بہادری تھی جتنی پولیس کے بڑے بڑے افسران میں بھی نہیں ہوتی۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے مجبوری میں آ کر اس درندے کی بات نہیں مانی۔ آج اللہ نے مجھے کتنا بڑا صبر کا انعام دیا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ چلے گئے۔ میں نے اس چیک کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو 25 لاکھ کا چیک تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے دل میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ یہ میرے شوہر کی دیانت داری کا صلہ ہے۔ اللہ نے اس کا مان رکھ لیا ہے اور میرے بچوں کو بھوکا سونے سے بچا لیا ہے۔ میں نے اس چیک کو سینے سے لگا لیا جیسے وہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرے شوہر کی قربانی کی سند تھی، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں چلا گیا لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ میں نے فوراً بچوں کے لیے دعا کی اور دل میں تہیہ کیا کہ ان پیسوں کا ایک ایک روپیہ اپنے بچوں کے روشن مستقبل پر لگاؤں گی، ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولوں گی، ان کے لیے ایک چھت کا بندوبست کروں گی تاکہ ان کو بھی زندگی جینے کا حق ملے۔ میں نے اس وقت ایک نوٹ بک نکالی اور لکھنا شروع کیا کہ مجھے سب سے پہلے کیا کیا کرنا ہے، کون سا بل دینا ہے، کرایہ کتنا دینا ہے، بچوں کی فیس کتنی ہے۔ میرے دل میں اب امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو چکی تھی، ایک ایسا یقین جو میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی عورت کو پھر سے جوڑ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اللہ نے میری سچائی سن لی، میری صبر آزما راتوں کا صلہ دے دیا ہے۔ میں نے دوبارہ جائے نماز بچھائی اور اسی پر بیٹھ کر لمبی دعا مانگی۔ بہت دنوں بعد میں نے سجدے میں شکر کا سر رکھا اور دل سے نکلا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے رسوا نہیں ہونے دیا، تو نے مجھے محفوظ رکھا، میری بیٹی کو شفا دی، میرے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کیا اور میری غربت کی لاج رکھ لی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے شوہر کی شہادت مجھے یوں عزت اور تحفظ دے گی۔ اب میرے سامنے زندگی تھی، نئی راہ تھی، نئی امید تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی زندگی کو کسی کا احسان نہیں بننے دوں گی، نہ کسی کا ترس، نہ کسی کی صدقہ خوری، بس حلال روزی اور اپنے شوہر کے نام کی عزت میری طاقت بنے گی۔ یہ لمحہ وہ تھا جس نے مجھے اندر سے بدل دیا۔ میں اب وہ کمزور بیوی نہیں رہی تھی جو تھانوں کے چکر لگا کے تھک گئی تھی۔ میں اب وہ ماں تھی جو اپنے بچوں کی قسمت بدلنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر فخر تھا اور اب مجھے خود پر بھی یقین آ گیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ ہمارے ہی محلے میں ایک گھر بک رہا ہے اور وہ بھی 5 مرلے کا ڈبل سٹوری پکا مکان ہے، تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور بے چینی پیدا ہوئی، کیونکہ میرے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ میرے بچوں کا ایک مستقل ٹھکانہ ہو جسے ہم اپنا کہہ سکیں، جو کرایہ داروں کے طعنے نہ دے، جو ہر سال مالک مکان کی ناراضی اور خالی کروانے کی دھمکی سے آزاد ہو۔ جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا یہ گھر تو اپنی اصل قیمت سے بہت کم پر بیچا جا رہا ہے۔ شاید بیچنے والوں کو کوئی بڑی مجبوری ہوگی اور قیمت صرف 24 لاکھ روپے رکھی گئی تھی۔ میرے دل نے کہا کہ دیر نہ کر، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اس وقت میرے پاس مکمل رقم تو نہیں تھی، لیکن جاوید نے جیسے ہی میری مدد کی اور باقی کی رقم بھی میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے ایک پل کی بھی دیر نہ کی اور وہ مکان فوراً خرید لیا۔ یوں میں نے کرائے کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لی، اور جب اپنا سامان لے کر اس نئے گھر میں منتقل ہوئے تو میرے بچوں کے چہروں پر وہ خوشی اور اطمینان تھا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے نے جب اپنی پرانی کتابیں نئے کمرے کی الماری میں سجا کر رکھی تھیں تو اس کے چہرے پر عجیب سا فخر تھا۔ وہ بار بار مجھے آواز دے کر کمرے کا ہر کونا دکھا رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ امی یہ ہمارا اپنا گھر ہے نا، اور میں ہر بار اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی کہ ہاں بیٹا، یہ سب تمہارے باپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد جب مجھے جاوید کی طرف سے مدد ملی اور میرے شوہر کی پینشن کے کچھ کاغذات مکمل ہوئے
تو مجھے اتنے پیسے ملنے لگے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کو ضائع کرنے کی بجائے بینک میں فکس کروا دوں، تاکہ ہر مہینے اس کا منافع آتا رہے اور ہمارے گھر کا خرچہ کسی کی محتاجی کے بغیر چلتا رہے۔ میرے لیے یہ اطمینان بہت اہم تھا، کیونکہ میں نے ساری زندگی صرف دوسروں کے رحم و کرم پر گزاری تھی۔ اب میں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو وہ زندگی نہ دیکھنی پڑے جو میں نے دیکھی، اسی لیے ہر مہینے کا منافع آنے لگا اور میں نے اس سے گھر کا راشن اور بچوں کی ضرورتیں پوری کی۔ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑا۔ اب جب مالی حالات کچھ بہتر ہوئے تو میں نے اپنے بچوں کی پڑھائی پر بھی خاص توجہ دینی شروع کی، کیونکہ میں جانتی تھی تعلیم ہی وہ واحد چیز ہے جو ان کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ پہلے میں نے ان کو سرکاری اسکول میں داخل کروایا تھا، لیکن جب حالات بہتر ہوئے تو میں نے انہیں پرائیویٹ اسکول میں داخل کروا دیا تاکہ وہ بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اور معاشرے میں کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ میرے لیے سب سے بڑی خوشی وہ دن تھا جب میرا بیٹا دلاور میٹرک میں ٹاپ کرنے کے بعد FSC میں اسکالرشپ پر پڑھا اور پھر ڈائریکٹ ASI کی بھرتی میں کامیاب ہوا۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی جب وہ پہلی بار یونیفارم پہن کر نوکری پر گیا اور اس نے اپنے باپ کا یونیفارم پہنا تھا، کیونکہ اس نے کہا، امی میں چاہتا ہوں کہ میرا پہلا دن میرے بابا کی یاد کے ساتھ ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ میں اس کو دروازے تک چھوڑنے آئی اور جیسے ہی اس نے مڑ کر مجھے سلیوٹ کیا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے، لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے، فخر کے آنسو تھے، اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میرے شوہر نے جو خواب دیکھے تھے وہ سب پورے ہو گئے۔ اس دوران محلے والوں نے بارہا مجھے کہا، ابھی تم جوان ہو، دوسری شادی کر لو، بچے بڑے ہو رہے ہیں، تمہیں سہارے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں نے کسی کی ایک نہ سنی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا سہارا صرف اور صرف میرے بچے ہیں۔ کچھ رشتہ دار جو پہلے ہمارے حال تک نہ پوچھتے تھے، اب جب انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس گھر ہے، شوہر کی پینشن ہے اور بچوں کی اچھی تعلیم جاری ہے، تو انہوں نے مجھے رشتے بھی بھیجے اور مجھے بہلانے پھسلانے کی کوشش کی۔ لیکن میں نے ان سب باتوں کو نظر انداز کیا، کیونکہ میرے دل میں صرف ایک چیز تھی، اور وہ تھی میرے بچوں کا مستقبل، اور میری وفا میرے شوہر کے ساتھ تھی، جس نے زندگی میں میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ ایک وقت تھا جب وہ اپنا کھانا چھوڑ کر میرے لیے لاتا تھا، جب وہ رات کو دیر سے آ کر میرے بچوں کی دعا کے لیے بازار بھاگتا تھا۔ آج وہ نہیں ہے، لیکن ان کی یاد اور ان کی محبت آج بھی میرے آس پاس محسوس ہوتی ہے۔ میرا بیٹا دلاور آج میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بالکل اپنے باپ جیسا ہے، بہادر، نڈر اور ایماندار۔ کبھی کبھی جب میں اسے وردی میں دیکھتی ہوں تو میرا دل ایک بار پھر وہی دعا دہراتا ہے جو میں نے اس کی پیدائش کے وقت مانگی تھی، کہ یا اللہ اس بچے کو اپنے باپ جیسا بنا دے۔ اور آج میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہ دعا قبول ہوئی ہے۔ جہاں تک میرے شوہر کی بات ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں گے اپنے بیٹے پر فخر کرتے ہوں گے اور میرے اس فیصلے سے خوش ہوں گے کہ میں نے ان کی یاد کو کبھی مٹنے نہیں دیا۔ میں نے ان کی امانت کو ان کے خوابوں کو کی طرح سنبھال کر رکھا، اور آج وہ خواب ایک ایک کر کے پورے ہو رہے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ میں اپنے بچوں کو کامیاب دیکھوں، خوش دیکھوں، اور ان کے چہروں پر وہ سکون دیکھوں جو ایک محفوظ مستقبل دیتا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔